میری زندگی ہے تو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی اس لڑکی کو ہوش آ جائے گی جو کامیار کے ساتھ اس وائرل ویڈیو میں تھی اور اتنے دن سے ہاسپٹل میں کوما میں تھی، جس کے بعد آئرا کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کامیار شاید آئرا سے نفرت کرنے لگا ہے، اور ادھر فاریہ اور خاور اپنے پلانز پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ فاریہ خاور سے کہتی ہے کہ کامیار کے دل سے تو آئرا اتر ہی نہیں رہی، جتنی جلدی ہو سکے تم آئرا سے شادی کر کے اسے امریکہ لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیار اور آئرا کے درمیان تمام مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائیں اور تمہارا آئرا کو حاصل کرنے کا خواب ایک دفعہ پھر ادھورا رہ جائے۔ جبکہ خاور آئرا سے محبت نہیں کرتا، بس اس نے آئرا کو اپنی ضد بنا لیا ہے اور آئرا کے انکار کو اپنے دل پہ لے لیا ہے۔ تبھی وہ اپنی ماں فاطمہ سے کہتا ہے کہ ہمیں فوراً آئرا کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہیے، جبکہ خاور کی ماں ہچکچاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا تو، لیکن خاور اپنی ماں کو کنونس کر ہی لیتا ہے کہ اب ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی، کیونکہ آئرا اور اس کی پوری فیملی اس وقت ایموشنلی ڈسٹرب ہے اور ان کے اوپر سوشل پریشر بھی ہے کہ آئرا کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ ایسے میں اگر میں اپنا رشتہ پیش کرتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لوگ اس پرپوزل کو اس بار ایکسیپٹ کر لیں گے۔ دوسری طرف فاریہ جو کامیار کے دل و دماغ سے آئرا کا نام و نشان کھرچ کے پھینک دینا چاہتی ہے، لیکن اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتی ہے، جیسا کہ اب اس نے عین اسی وقت کامیار کو دکھایا جب خاور اور اس کی ماں آئرا کو ہاسپٹل ڈراپ کرنے آئے تھے کہ دیکھ لو آئرا نے تو فوراً خاور سے شادی کا لگتا ہے پلان بھی بنا لیا، تبھی تو ان کے ساتھ اتنی خوش نظر آ رہی ہے۔ تو کامیار بھی آئرا کے ہاسپٹل کے اندر پہنچ جاتا ہے، وہاں ہنگامہ آرائی کرتا ہے جس پہ آئرا کو بہت غصہ آتا ہے، اسے نفرت سے وہاں سے نکل جانے کا کہتی ہے، جبکہ کامیار آئرا کو صاف کہہ دیتا ہے کہ نہ تو یہ شادی ہال ہے اور نہ ہی تمہارا گھر کہ تم مجھے نکل جانے کا کہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایسے میں آئرا کامیار کو غصے میں بازو سے پکڑتی ہے اور اسی لڑکی کے پاس لے جاتی ہے جس کی کامیار کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ کامیار سے کہتی ہے دیکھ رہے ہو نا اس کا حال، پہچان رہے ہو اس کو، اور پھر ساتھ ہی کہتی ہے کہ شاید اس لڑکی کی جگہ پر میں ہوتی اور آج میں زندگی موت کی کشمکش میں ہوتی۔ لیکن جب وہ کامیار کو یہ بتاتی ہے کہ اسے ہاسپٹل کے باہر پھینک کے چلے گئے، اس کا ابھی تک نام پتہ بھی معلوم نہیں، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس کے ایکسپینس کون برداشت کرے گا۔ کامیار اسی وقت پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور وہاں اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے کہ ہاسپٹل میں اس وقت جو لڑکی کوما میں پڑی ہے اس کے تمام ایکسپینس میں برداشت کروں گا، اور دوسرا یہ کہ جب تک وہ ہوش میں آ کے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرواتی تب تک وہ میری ذمہ داری ہے۔ کامیار اب اس بات کا بے چینی سے انتظار کرے گا کہ وہ لڑکی ہوش میں آ جائے۔ اب چونکہ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں اس لڑکی کی ڈاکٹر آئرا سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو آئرا بھی عین اسی وقت جب پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے وہاں کامیار کو پہلے سے موجود دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ پولیس آفیسر جب آئرا کو یہ بتاتا ہے کہ میڈم دوبارہ آپ کو پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تک وہ لڑکی کوما سے باہر نہیں آتی تب تک کے لیے یہ صاحب اس کی تمام رسپانسبلٹی اپنے سر لے چکے ہیں۔ اس پہ تو آئرا کو مزید حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اکثر آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اور کامیار جو بار بار کہہ رہا ہے وہ بے گناہ ہے، اس کے اوپر جھوٹا بہتان لگا ہے، کہیں کامیار سچ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر کامیار جھوٹا ہو تو وہ تو یہی چاہے گا کہ وہ لڑکی کوما میں ہی چل بسے، بھلا وہ یہ کیوں چاہے گا کہ وہ لڑکی ہوش میں آئے اور اپنا بیان ریکارڈ کروائے۔ تو یوں آئرا کے دل میں تھوڑا تھوڑا کامیار کے لیے نرم گوشہ پھر سے پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن کامیار کے دل میں شاید آئرا کے لیے نفرت ہے۔ بہرحال جب آئرا کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ آئرا کے ہاسپٹل میں اس وقت وہی لڑکی ایڈمٹڈ ہے جس کی کامیار کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو آئرا کے فادر جو پہلے تو آئرا اور خاور کی شادی کے اگینسٹ تھے کیونکہ انہیں خاور کہیں سے بھی آئرا کے لیے سوٹیبل نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً اپنی بیگم کو فیصلہ سناتے ہیں کہ مجھے خاور کا رشتہ قبول ہے، ابھی اس کی ماں کو کال کرو اور کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے آئرا اور خاور کی شادی کریں اور آئرا کو یہاں سے امریکہ لے جائیں،
یہ سن کے تو آئرہ کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہر مسئلے کا حل صرف شادی ہے؟ ٹھیک ہے، کامیار سے میری شادی نہیں ہو رہی، لیکن اب میں اپنے پروفیشن پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں، اور اس خاور سے تو آئرہ قطعاً شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال ناظرین، ڈرامے میں ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب اس لڑکی کو اچانک ہوش آ جاتی ہے اور آئرہ بہت بے چین ہوتی ہے اس کا بیان سننے کے لیے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ لڑکی بتا دے گی کہ کس طرح مجھے استعمال کیا گیا اور اس لڑکے کے پاس جان بوجھ کے بھیجا گیا، جس کے بعد میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دی گئی، اور وہ ویڈیو جب میرے گھر والوں تک پہنچی تو گھر والوں کے غصے اور بدنامی کے ڈر سے میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو فاریہ اور خاور کا نام نہ پتا ہو، لیکن ان کی صرف نشانیاں بتائے۔ بہرحال لڑکی کے اتنے بیان کے بعد ہی آئرہ کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی کامیار پر یقین نہ کر کے۔ اب وہ گھر جائے گی اور اس لڑکی کے بیان کے بارے میں جب اپنے پیرنٹس کو بتائے گی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ تو خاور کے گھر رشتے کی بات کر بھی چکے، اور اب انہیں بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے کامیار کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف جب کامیار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ لڑکی ہوش میں آ کے اپنا بیان دے چکی ہے اور بیان سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ جو کچھ کامیار کہہ رہا تھا وہی سچ ہے، نہ وہ لڑکی کامیار کو جانتی ہے نہ کامیار اس لڑکی کو جانتا ہے، بلکہ ان دونوں کی ویڈیو کے پیچھے کسی اور کی سازش ہے، تو کامیار غصے میں آئرہ کے گھر جائے گا اور آئرہ کے پیرنٹس اور آئرہ سے کہے گا کہ جو کچھ آئرہ نے میرے ساتھ کیا ہے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت مشکل سے میں نے خود کو اکٹھا کر کے جوڑا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے میں تو خود کو جمع ہی نہیں کر پا رہا، خود کو پہچان نہیں پا رہا، یہ حال ہو گیا ہے میرا۔ آئرہ کے فادر کامیار سے کہتے ہیں کہ اندر آؤ، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن کامیار وہیں دروازے سے کہتا ہے کہ I am not interested anymore، مجھے اب آئرہ سے شادی بھی نہیں کرنی۔ اب چونکہ کامیار نے اس لڑکی کی تمام رسپانسبلٹی لی تھی تو کچھ فارمیلٹیز کے لیے ہاسپٹل سے کال آتی ہے۔ جب کامیار وہاں جاتا ہے تو آئرہ سے ایک دفعہ پھر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آئرہ کے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہوتے کہ کامیار سے کس طرح سے اپنے کیے کی معافی مانگے، بس اسے دیکھتی ہے اور سوچتی رہ جاتی ہے، جبکہ کامیار آئرہ کو یوں اگنور کرتا ہے جیسے آئرہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ آئرہ کو بہت پچھتاوا ہے اپنے کیے کا، اپنی بہن سے کہتی ہے کہ کامیار بالکل بدل چکا ہے، پہلے جیسا ہو گیا ہے، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اب یہ نہیں پتا کہ کامیار کو اس لڑکی کے بیان سے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس تمام سازش میں خاور اور فاریہ ملوث تھے، یا پھر خاور کو منع کرنے جاتا ہے کہ وہ آئرہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہرحال خاور جو گہری نیند سو رہا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سامنے کامیار بیٹھا ہوگا جو اسے سختی سے کہے گا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا نا کہ آئرہ کی طرف تم نہیں دیکھ سکتے، تم نے کیا سوچا کہ آئرہ سے میری شادی نہیں ہو سکتی تو موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنا پرپوزل پیش کیا جائے؟ آئرہ میری ہو یا نہ ہو، لیکن میں اسے کسی اور کی ہونے نہیں دوں گا، کم سے کم تمہاری تو کبھی بھی نہیں۔ تو ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کامیار خاور کو وارن کرے گا کہ وہ آئرہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور ابھی تو آئرہ کے پیرنٹس کو شاید اس سب پہ غصہ آئے گا، لیکن آگے چل کے جب پتہ چلے گا کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے پیچھے فاریہ اور خاور تھے، تب جا کے آئرہ کے پیرنٹس کو احساس ہوگا کہ کامیار جسے ہم برا لڑکا سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک اچھا انسان ہے، اور خاور جسے ہم اچھا انسان سمجھ کے اپنی بیٹی اسے سونپنے والے تھے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا بے چینی سے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس لڑکی نے کوما میں آنے کے بعد کیا بیان دیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔